الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز سامعین کرام، میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور عیب سے پاک ہے. جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر، ہر تقدیر پر راضی ہونا چاہیے. حالات اچھے برے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. خیر کا مالک بھی وہی اللہ ہے، شر کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں، لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت علم دین ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم دین ہے. میری تو توجہ کریں ساتھی بھائی، میری تو توجہ کریں. وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. آپ ادھر مجھے دیکھیں، میں آپ سے بات کروں.
اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم دین ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر رکھا ہے ان ساری چیزوں کی بنیاد دین ہے۔ نماز اس کی بنیاد علم پر ہے، زکوٰۃ کی بنیاد علم پر ہے، روزے کی بنیاد علم پر ہے، حج کی بنیاد علم پر ہے، جہاد کی بنیاد علم پر ہے، خانقاہ کی بنیاد علم پر ہے، تبلیغ کی بنیاد علم پر ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی کا کام کریں، اگر وہ علم کے مطابق شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ دین ہوگا، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ بے دینی۔ وہ ہے کہ خیر کے جتنے کام ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے جتنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جتنے کام ہیں، ان سارے کاموں کی بنیاد علم دین ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ یعنی آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی کام کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کو علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ لیکن اگر علم نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے حکیم الامت گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کریمہ سعدی کتاب کی فارسی زبان میں، فرماتے ہیں بے علم نہ تواں خدا را شناخت، اے سعدی اگر تو کمال چاہتا ہے تو بے علم حاصل کر، اے سعدی اگر تو کمال چاہتا ہے، کامل بننا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے تو علم حاصل کر۔ کیوں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، علم کے بغیر اللہ کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کا قرب علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، وہ بھی ساری انسانیت کو علم دے کر جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ انسانیت کو علم الہی سے مزین کر دیں، تاکہ لوگوں کو علم ہوگا تو پتہ چلے گا اللہ کے بات سے راضی ہو رہے ہیں، اللہ کے بات سے ناراض ہیں۔ دیکھیں آپ کو علم ہے کہ جمعے کی 2 رکعت نماز سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ جمعہ کیا چیز ہے، جمعہ کب فرض ہے، کتنے رکعتیں ہیں، کیسے راضی کرے گا؟ وہ جمعہ پڑھے گا ہی نہیں، یا پڑھتا ہے 4 رکعت پڑھے گا، 8 رکعت پڑھے گا، 10 رکعت پڑھے گا، کہ اس کا الگ احکام ہے نا۔ جمعے سے پہلے آپ نے خطبہ جمعہ سننا ہے، پھر 4 رکعت مجھے 2 رکعت پڑھنی ہے، ہر روز ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ جو سید الایام ہے، جو دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس میں 2 رکعت پڑھنی، 2 خطبے سننے۔ روزے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ روزے کا علم کس سے آئے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ علم سے پتہ چلے گا۔ روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے؟ علم سے پتہ چلے گا۔ صبح 7 سے روزہ بند ہوگا، غروب آفتاب تک رہے گا، وہ علم ہوگا تو روزہ ہوگا نا۔ ایک آدمی کو مراد عشاء سے لے کر دوسرے دن عشاء تک بھوکا رہتا ہے، اس کا علم نہیں، وہ کہ سمجھ رہا میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غروب آفتاب پہ روزہ ٹوٹنا ہے، وہ عشاء میں روزہ توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، نہیں، وہ جہالت ہے۔ جہالت سے اللہ کی دوری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی گمراہی ہے نا، گمراہی، ان گمراہی کے ایک سبب وہ جہالت ہے، بلکہ بنیادی سبب جہالت ہے۔
پھر جہالت میں بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو اپنا جاہل ہونا پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں جاہل ہوں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک جہالت وہ ہے کہ وہ اپنے جاہل ہونے کو جاہل بھی نہیں سمجھتا ہے، جاہل، دین کا علم نہیں ہے، دین کے علم سے ناواقف ہے، بھلے وہ ڈاکٹر ہے، وہ بہت بڑا انجینئر ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، بہت بڑا اسکالر ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، دین کا علم نہیں ہے، سائنسدان ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں بھائی۔ تو یہ جہالت، یہ وہ ہے کہ جہل مرکب ہے، یہ ایسی جہالت ہے کہ اپنی جہالت کو بھی علم سمجھنا۔ بھائی ایک آدمی یہ رومال ہے، رومال کو رومال سمجھے، یہ علم ہے۔ ایک آدمی کہتا مجھے پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ وہ کہتا مجھے پتہ نہیں ہے، اور یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتہ۔ لیکن ایک چوتھا آدمی کہتا ہے یہ پتھر ہے، یہ بڑا جاہل ہے یا نہیں ہے؟ بھائی رومال کو کہہ رہا ہے یہ پتھر ہے۔ ایک آدمی مسجد کو جانتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ علم کی قسم ہے۔ ایک آدمی وہ کہتا ہے یار مجھے پتہ نہیں کیا ہے، یہ جہالت ہے، لیکن یہ بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی سے پوچھے گا، وہ کہہ رہا ہے نا مجھے پتہ نہیں۔ جب ایک آدمی کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کی جستجو لگ جاتی ہے، تو بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ خانہ خدا ہے، کیا چیز؟ پھر جب پوچھے گا وہ اس کو بتا دے گا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت خانہ ہے۔ لیکن تیسرا آدمی اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، یہ بت خانہ ہے، نعوذ باللہ سمجھ، یہ بڑا جاہل ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے، وہ اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کرے گا۔ میرا عزیز بھائیوں، علم ساری دنیا کے سارے خیر کے کاموں کی بنیاد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے نا بھائی کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، وہ پیغمبر بھی پہلے ہیں، انسان بھی پہلے ہیں۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ بعض سائنسدانوں کا عقیدہ ہے، سائنسدانوں کا عقیدے کا اعتبار نہیں ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے۔ ڈارون سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں جی انسان تو بندر سے بنا ہے، بندر بھی پتہ نہیں پھر کیڑے مکوڑے سے بنا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام سے ہٹ کر ہے۔ ہمیں بتایا کہ ہم نے پہلا انسان آدم کو پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم میں یہ عقیدہ موجود ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ، انسان تو کمزور ہے، کھانے کا محتاج، پیشاب پاخانے کا محتاج، گرمی سردی کا محتاج، اس کے اندر خواہشات ہوں گی، شہوت، خواہش وغیرہ، نفسانی خواہشات، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ تیری عبادت نہیں کر سکے گا جیسا کرنے کا حق ہے۔ اس کے برخلاف اے اللہ آپ نے فرشتوں کو نورانی مخلوق بنایا ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نہ کھانے کے محتاج، نہ پینے کے محتاج، نہ ان میں شہوت، نہ خواہش، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ صحت، نہ بیماری، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، نہ کمزوری، فرشتوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو کائنات کی خوبصورت ترین عورت ان کے سامنے ہو ان کو شہوت نہیں ہوتی، ان کو شہوت کا پتہ ہی نہیں۔ شہوت انسان کی خاصیت ہے،
بھوک انسان کی خاصیت ہے، پیاس انسان کی خاصیت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں، یہ تو دنیا میں خواہشات نفس کی خاطر قتل بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے، ویسفک الدماء لڑائی جھگڑے بھی کریں گے، اور ہم آپ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بھائی ہر چیز کی حکمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہی تو امتحان ہے کہ یعنی ضد مخالف ضد صفت پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر چلتا ہے یا اللہ کی منمانی چلتا ہے، اللہ کی رضا پہ چلتا ہے۔ بھوک پیاس، سردی گرمی، تکلیف، راحت و آرام، صحت بیماری جوانی، سب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ انسان اللہ کی مانتا ہے یا اپنی خواہشات دکھ تکلیف کو دیکھتا ہے۔ یہ تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان ساری کائنات سے افضل ہے۔ سب سے پہلا امتیازی صفت اور شان جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا فرمائی، فرشتوں سے اعلیٰ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ علوم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے۔ وہ ایسے علوم تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے، فرشتوں کے اختیار میں نہیں تھا وہ چیز جاننا۔ اب جیسے شہوت کیا چیز ہوتی فرشتوں کو نہیں پتا، بھائی بھوک کیا ہوتی فرشتوں کو نہیں پتا، بھوک کا بیماری کیا فرشتوں کو کیا پتا۔ بھائی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چلے گا کہ سامنے والا بیمار ہے تو کیا تکلیف ہے۔ مجھے نظر آتا ہے نابینا یا بینا انسان کی صفت ہے، مجھے پتہ ہے کہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے اور نابینا ہونا کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اندھیرے کا مجھے پتہ ہے تو مجھے اندھیرے اور روشنی کا پتہ ہے، اندھیرا کیا ہے روشنی کیا ہے۔ بھائی اللہ کی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو ان ساری صفات سے مبرہ ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو بیماری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ ایسے علوم عطا فرمائے جو انسان سمجھ سکتا ہے، فرشتے نہیں سمجھ سکتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو کچھ علوم بتائیں، فرشتوں کو بھی بتائیں، فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن فرشتوں کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ تو پہلے فرشتوں نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ جو میں نے اس کو بتایا ہے تم بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ کہنے لگے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہماری توبہ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ لا علم لنا ہمیں کسی چیز کا علم نہیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، جو صلاحیت استعداد آپ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے اس کا علم ہے، اور جس چیز کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے اس کا علم ہمیں نہیں۔ بھوک پیاس تکلیف کی صلاحیت فرشتوں میں نہیں ہے، اللہ نے رکھی نہیں، اس لیے بھوک پیاس مجھے لگتی ہے۔ جیسے یہ پتھر ہے نا اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، ایسے فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ فرشتوں نے معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ ان فرشتوں کے سامنے پیش کیجیے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم۔ تو آدم علیہ السلام نے علم بتایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم مانتے ہیں آپ کو جو علم ہے اور آپ جو حکمت سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ میں عزیز بھائیوں اس انسانوں میں سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت، فضیلت، برتری، فوقیت عطا فرمائی ہے وہ علم کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ علم اس انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ انسان کے اندر سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی امتیازی شان وہ علم ہے۔
اس لیے علم فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو جو چیز عطا فرمائی مجموعی اعتبار سے، مشترکہ اعتبار سے، سارے انبیاء کو علم الہی عطا فرمایا، علم دین عطا فرمایا ہے۔ میں جی بھائیو، علم دین یہ سارے خیر کے کاموں کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس دینیہ شوال کے مہینے، یہ جو مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اس میں شروع ہوتے ہیں اور ان میں دین کا علم سکھایا جاتا ہے۔ مدارس میں شعبان رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، عام طور پر چھٹیاں ہوتی ہیں۔ حفظ کے مدارس کھلے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے مدارس، قرآن تو سال بھر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عام مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اور شوال سے دوبارہ داخلے شروع ہو جاتے ہیں، مدارس کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ میرا جی بھائیو، یہ مدارس دینیہ یہ اس امت کے لیے فرض کفایہ کا درجہ ہے، امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ علم کی دو قسمیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ جو کام میرے ذمہ فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کا اتنا علم حاصل کرنا کہ نماز ادا ہو جائے، وہ ہر انسان پہ فرض ہے، وہ ہر انسان پہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ بعد الفرائض، لیکن پورے دین کا علم حاصل کرنا ہی فرض کفایہ ہے، اور اس فرض کفایہ کی ادائیگی مدارس دینیہ میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ انہی مدارس میں علماء پیدا ہوتے ہیں، شیخ الحدیث پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس میں مفتی پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس میں حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس میں قاری قرآن پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس میں امام پیدا ہوتا ہے، انہی مدارس میں مؤذن پیدا ہوتے ہیں۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے لیے مدارس میں کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وارث مدارس دینیہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ درہم و دینار، پیسہ روپے پیسہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّثُوا الدِّينَارَ وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کی وراثت نہیں دیتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی وراثت کیا ہے بھائی؟ علم ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم دین۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم دین۔ آپ انجینئر بھی ہیں، آپ سائنسدان بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اور یہ بھی جائز کام ہے۔ زراعت بھی جائز، زمیندار ہے، یہ زراعت جائز کام ہے، انجینئر بننا جائز کام ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں جو انسان اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے، یا کبھی کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان چیزوں کا علم بھی دیا ہے، لیکن جو اصل انبیاء کی وراثت ہے وہ علم دین ہے۔ یہ بتانا کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، عبادت کیا کس طرح کرنی ہے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اخلاق جو اللہ کو پسند ہو وہ کون سے ہیں۔ سیاست و حکومت تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن اللہ کی پسند کی سیاست اور حکومت جو اللہ چاہتے ہیں، جو سیاست و حکومت انبیاء نے فرمائی، جو سیاست و حکومت ابوبکر صدیق نے فرمائی، جو سیاست و حکومت سیدنا عمر فاروق نے فرمائی، جو سیاست و حکومت سیدنا عثمان غنی نے فرمائی، جو سیاست و حکومت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمائی، جو حضرت حسن نے فرمائی، جو حضرت حسین نے فرمائی، جو سیدنا امیر معاویہ نے فرمائی، وہ کیا ہے؟ وہ دین سکھائے گا، وہ دین سے پتہ چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں، اور ہم سب ایک ہی سوچ کے حامل ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ مختلف شعبے ہیں، آپ بھلے تجارت کریں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، زراعت کریں، لیکن دین کے ہر شعبے سے محبت رکھیں،
تعلق رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرا کام ہے، مدرسہ میرا کام ہے، مسجد میرا کام ہے، دین کا ہر کام میرا کام ہے، تبلیغ میرا کام ہے، تعلیم میرا کام ہے، اور میں اس کا محبت رکھوں، اس کا تعلق رکھوں، جو ہو سکتا ہے اس کا تعاون کروں، اور کچھ بھی نہ ہو سکے دعا کروں، دل میں کم از کم نفرت تو نہ ہو، بغض نہ ہو۔ میرے پیر مرشد حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے مجدد ملت تھے، شیخ العرب والعجم تھے، فرمایا کرتے تھے میرے عزیزوں، اللہ کے بندوں، دین کا ہر کام آدمی نہیں کر سکتا، اور ہر کام ہر آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر کام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر کام کیا ہے، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی ایک شعبے میں ہوں گے، لیکن ہم دین کے ہر کام سے محبت رکھ سکتے ہیں۔ دین کے جتنے شعبے ہیں یہ میرے نبی کے کام ہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں میرے نبی کے کام ہیں، جہاد بھی میرے نبی کا کام ہے، تبلیغ بھی میرے نبی کا کام ہے، تعلیم میرے نبی کا کام ہے، خانقاہیں میرے نبی کا کام ہے، ذکر و اذکار میرے نبی کا کام ہے، یہاں تک کہ حلال تجارت بھی میرے نبی کا کام ہے، حلال مزدوری یہ نبی کا کام ہے۔ ہم ہر جائز کام سے محبت رکھیں۔ میں تاجر ہوں، مجھے ملازم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، میں مالدار ہوں، مجھے غریب سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، میں عالم دین ہوں، مجھے عوام سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، میں جاہل ہوں، مجھے عالم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مجھے تبلیغ والے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مجھے مجاہد سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی فرق مراتب ہے، تقسیم کار ہے۔ ایک گھر ہے نا، گھر میں ہر بیٹا بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک کا کام بھی تقسیم کار ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیکار ہے یہ بیکار ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب ایک دوسرے کے ایک ہی معاشرے کے افراد ہیں، ہم سب کو ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں، لیکن دوسروں سے محبت رکھیں جتنے بھی کام ہیں، اور انشاءاللہ محبت کا فائدہ یہ ہوگا جب ہم دوسروں سے محبت کریں گے تو اس دنیا میں جتنے خیر کے کام ہوں گے سب میں اللہ ہمارے حصہ شامل ہوگا۔ اب میں حج پہ نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے حجوں سے محبت ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن مجھے حج کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میری طاقت نہیں ہے کہ میں عمرہ پہ جاؤں، لیکن میں عمرہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میری طاقت نہیں کہ میں رمضان مبارک میں عمرہ کر سکوں، لیکن میں جو لوگ جاتے ہیں محبت سے دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی دعاؤں میں میرا حصہ شامل فرما دے۔ میں قربانی نہیں کر سکتا، لیکن قربانی کرنے والوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، لیکن جو خرچ کرتے ہیں میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ دنیا میں جتنے دین کے کام ہوں گے ان سب میں اللہ ہمارا حصہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا مقام اونچا ہے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ عرب میں حکومت آ گئی نا، پھر جو مسلمان ہوئے ان کا درجہ کم ہے، لیکن فرمایا جنت کا وعدہ سب سے۔ مطلب یہ فرق مراتب کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے نفرت کرو، کم درجے والے سے نفرت، یہ نہیں۔ فرق مراتب اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفرت کسی سے نہیں کرنی، محبت سب سے کرنی۔ گھر میں چھوٹے بچے سے محبت کرنی، باپ سے محبت کرنی، سب سے۔ باپ کا مقام اونچا ہے، معصوم بچے کا مقام کم ہے، لیکن محبت سب سے کرنی۔ ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں کم ہے، لیکن محبت ماں سے بھی کرنی، باپ سے بھی کرنی، سب سے محبت کرنی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 5ویں پارے میں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو معذور ہیں، آنکھوں سے نابینے ہیں، پاؤں سے لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، ہاتھ سے شل ہیں،
یا کوئی اور معذوری ہے، بیمار ہیں، وہ جہاد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یا کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہے، ایک تو عذر کے ساتھ، ایک بغیر عذر کے جہاد میں۔ اب جہاد میں جانے والوں کا مقام اونچا ہے اور جو جہاد میں نہیں جا رہے ان کا مقام کم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ جنت کا وعدہ سب سے بھائی، جہاد کرنے والے بہت اونچے مقام کے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ حق نہیں کہ جو جہاد میں نہیں جا رہا ان سے ان کو حقارت سے دیکھیں، ان کو ان سے نفرت کریں، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ میرے جی بھائیوں، ہم بھی دین کے ہر شعبے سے محبت کریں۔ دیکھیں اگر ہم دین کا ہر کام نہیں کر سکتے لیکن دین کے ہر کام سے محبت کر سکتے ہیں، ہر دین کے کام کرنے والے سے محبت کریں، بلکہ ہر جائز کام کرنے والے سے محبت کریں۔ دین کا کام نہ بھی ہو، جائز کام یہ بھی دین ہے۔ اب ایک آدمی حلال مزدوری کرتا ہے، بہت بڑا دین کا کام ہے۔ حلال مزدوری اللہ کو بہت پسند ہے، حلال تجارت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حلال تجارت کر رہا بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، چوری نہیں کرتا، شراب کے ذریعے سے پیسے نہیں کماتا، رشوت کے ذریعے سے پیسے نہیں کماتا، کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، حلال کمانا۔ ہمیں اس سے بھی محبت کرنی، ہم نے ہر فرد سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس میں شیر الشکر بنائیں اور دین کے ہر کام سے محبت کرنے والا بنائیں۔ ہم آپس میں حلیف ہوں، حریف نہیں، ہم ایک دوسرے کے محبت کرنے والے ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ دین کے جتنے کام ہیں میرے کام ہیں، دین کے جتنے کام ہیں میرے کام ہیں، معاشرے کے جتنے جائز کام ہیں سب میرے کام ہیں، معاشرے کا ہر کام جائز کام میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا